سمجھے نا؟ اب دیکھیں گے ایک نئی مثال، نیا چل رہا آج کل مارکیٹ میں پتنجلی کیا نہیں، اگر اپن امام حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو اپن بھی میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امام حسین کا صدقہ ہے ہم متر پینے والے نہیں بنے، ہم آب زمزم پینے والے بن گئے۔ امام حسین کا صدقہ ہے ہم کہیں جے جے بولنے والے نہیں، ہم اللہ اکبر کہنے والے بن گئے ہیں۔ امام حسین کا صدقہ ہے ہمیں خدا کا تعارف بھی نصیب ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا صدقہ بھی نصیب ہوا ہے۔ اہل بیت سے پکڑ کے دامن پکڑ کے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ سرفراز ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شہدائے کربلا و سرکاران اہل بیت کی مبارک یاد کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی شیعوں کی طرح کیوں یاد حسین مناتے ہو، کیوں حسین حسین کرتے ہو؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے کہ شیعہ لوگ یا علی یا حسین یا حسن یا فاطمہ کرتے پھرتے ہیں، اور سنیوں میں شیعوں میں فرق کیا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح یا حسین یا حسین یا علی کرتے رہتے ہو۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہم نے جواب دیا کہ تیری عقل پر پتھر پڑے ہیں، تجھے نہ حق سمجھنے کی توفیق ہے نہ ناحق کی تمیز کرنے کی توفیق ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کوئی آدمی پوری زندگی یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسین کرتا رہے، پوری زندگی کرے، ہر رات کرے، ہر دن کرے، خدا کی قسم وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یا علی یا حسن یا حسین کہنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ جن کو ایمان والا بنا دیتا ہے وہ نبی اور آل نبی کے دیوانے ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات یاد رکھ لیں، اکثر یہ باتیں جو ہے یہ بدعقیدہ لوگ جیسے دل میں آ ویسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، ہم نے شیعوں کو جو شیعہ کہا ہے، کثرت ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہم نے انہیں شیعہ نہیں کہا۔ وہ بات کرے بس یا حسین یا علی یا حسین یا علی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو شیعہ نہیں کہا۔ شیعوں کو جو سنیوں سے الگ کیا گیا ہے وہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ نہیں، وہ بغض صحابہ کی بنیاد پر الگ کیا گیا ہے۔ نقطہ غور کیجئے گا، وہ علی علی بھی کرتے ہیں، وہ حسن حسن حسین حسین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ اور ازواج مطہرات کے لیے بد کلمات اور اپنے غلاظت و شرارت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اہل سنت والجماعت خدائے رب ذوالجلال کی قسم یہ اس جماعت کا نام ہے جس میں جہاں خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہیں پر پیارے مصطفیٰ کو عالم غیب بھی مانا جاتا ہے، نبی سے محبت بھی کی جاتی ہے، نبی کا احترام کیا جاتا ہے، نبی سے پیار کیا جاتا ہے، نبی سے گہرا اٹوٹ رشتہ اور تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی کہ ہم صرف خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اہل سنت خدا کو بھی مانتی ہے، مصطفیٰ کو بھی مانتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کو بھی مانتی ہے۔ اور پھر آگے یاد بھی رکھ لو مسلمانوں، ہم صرف نبی کے گھر والوں کو مان کر خاموش نہیں ہو جاتے، اہل سنت والجماعت میں نبی کے صحابہ کو بھی مانا جاتا ہے، صحابہ کے دیکھنے والے تابعیوں کو بھی مانا جاتا ہے، تابعیوں کے دیکھنے والے تابعیوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کسی لکیر کی فقیر کا نام نہیں ہے کہ جو کسی ایک ذات پہ اکڑ کے سکڑ کے رہ جائے، یہاں تو دریا اور سمندر بھی سما جاتے ہیں تو وہ پھیکے پڑ جاتے ہیں،
اہل سنت کا عقیدہ اتنا مضبوط نظر آتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آل نبی کو مانتے ہیں، اصحاب نبی کو مانتے ہیں، تابعی اور تبع تابعیوں کو مانتے ہیں، تو یہیں پر کان کھول کے سن لو، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، حضرت بندہ نواز کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت چندہ حسینی کی چوکٹ کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی دوستو، اہل سنت یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، اب اور نیچے آئے، کوئی حضرت سید محمد الحسینی صاحب قبلہ کا دستے مبارک چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں چوما، ان کا ہاتھ کیوں چوما؟ تو پوچھا کہ بھائی تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بولے کیا یہ ولی اللہ ہے؟ ہم نے جواب دیا اگر تو نہیں مانتا تو تیری نظر میں نہیں ہوں گے۔ کہا کہ بھائی یہ کیوں چوم رہے ہو؟ کیا یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں، یا کسی شہنشاہ کے بیٹے ہیں، یا کسی تونگر کے بیٹے ہیں، یا کسی رئیس کے بیٹے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا ارے ظالم سن، اہل سنت والجماعت میں ان بزرگوں کا ادب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بادشاہ مالدار تونگر کے بیٹے نہیں، یہ آل مصطفیٰ اولاد علی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کی نسل پاک ہے، یہاں سیدوں کا بھی احترام ہوتا ہے، یہاں اولیاء اللہ کے خاندان سے رشتے اور تعلق رکھنے والوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں بے ادبی نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ بیچ میں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا قصہ ہوا؟ بازو سے آگے گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ پورے ادانا نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ کیا ہے کہ گھور گھور کے دیکھے تو میں ڈر گیا، کیا ہے قصہ؟ پھر نہیں، اگر بیچ میں آگے بولے تو تھوڑا تقریر چینج کرنا پڑتا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ۔ تو سیدھی سیدھی تقریر چلنے تو بیٹنگ کرنا پڑتا، بیچ میں گھس گئے تو سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں بے ادبی نام کی چیز، ذرا زور سے بولو، اور ہم ان بزرگوں کے دستے مبارک چومتے ہیں تو رئیس ہونے کی وجہ سے، مالدار کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو یاد مدینے والے مصطفیٰ کی آتی ہے، ہم ان کا ہاتھ چومتے ہیں تو تصور میں کربلا والے امام حسین ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احترام ہے، بے ادبی نام کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو ہمارا اسٹیج ہے، سارے لوگ یہاں پہ نالین چپل نیچے چھوڑ کے آکے بیٹھے، کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جلسہ، یہ اسٹیج امام حسین کی نسبت سے لگا ہوا ہے۔ بزرگوں کی نسبت بھی لگ جاتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، بزرگوں کی نسبت بھی لگ جاتی ہے تو اس کا احترام۔ تمہارے گھر کی سیڑھیاں ہوئی، چپل پہن کے چڑھ سکتے ہو؟ نہیں بولو جی، چپل پہن کے چڑھ سکتے؟ تمہارے گھر کی سوڑی ہے، مگر یہ چندہ حسینی کی سوڑی ہے، یہاں چپل پہن کر نہیں، پلکوں سے جھاڑو دیتے ہوئے چڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے، یہاں ادب ہوتا ہے۔ اہل سنت ادب کا نام ہے۔ کس کا نام؟ ذرا زور سے بولے۔ ہمارے بزرگ، اب تو خیر آج کل کے سنیاں بہت خطرناک ہو گئے، سگریٹا، گٹکے، زردے، ارے باپ رے باپ، ابھی کیا کیا کی کھا رہے جان دو، اب جلسے میں نہیں بولنا سب بات، ہاں ریکارڈنگ ہو رہی، سب کو معلوم ہو جاتا کیا کیا کھا رہے بول کے۔ تو سنو، آج کل کی سنیاں تو بہت ڈینجر ہو گئے، مگر ہمارے پہلے کے بزرگ بیڑی بھی نہیں پیتے تھے، لہسن بھی نہیں کھاتے تھے۔ ان سے پوچھتے تھے کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ؟ نہیں، جس زبان پر سرکار کا درود سجا ہوا ہے ان زبانوں پر ایسی چیزیں لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگاں تو اتنا ادب کر، سرکار تو سرکار ہے، سرکار کا کیا کہنا، اہل بیت کا کیا کہنا؟ غوث پاک سرکار کے چاہنے والے بغیر وضو کے رہتے نہیں تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اٹھتے بیٹھتے ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، بغیر وضو غوث پاک کا نام لینے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اتنا ادب تھا ہمارے پاس، ہے ہمارے پاس۔ اب تھوڑے لوگ آ گئے ہیں جو ادب نہیں کر رہے، یہ الگ بات ہے، مگر خدا کی قسم اہل سنت میں آج بھی ادب ہے، اہل سنت میں صبح قیامت تک ادب رہے گا۔ تو یاد رکھو، علی علی، حسین حسین کہنا یہ شیعوں کی نشانی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ بولنا وحدانیت نہیں ہے،
یہ خالی اللہ اللہ تو سکھ بھی بولتے, خالی اللہ اللہ تو عیسائی بھی بولتے, خالی اللہ اللہ تو یہودی بھی بولتے, ٹرمپ بھی بولتا ہاں گاڈ از ون اونلی ون, ٹرمپ بھی بولتا. ایسا کیا تھا؟ ہاں جی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم لوگ صوفی کانفرنس کرائے تو نریندر مودی بولا اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے, بولا اللہ مت کیا کرتے ہیں. ہاں پیارے بزرگ اور دوستو, مزے کے بات ہیں. اللہ کی وحدانیت, خدا کی قسم کوئی انکار نہیں کرتے, مگر صرف خدا کی وحدانیت کو ماننے کا نام وحدانیت نہیں ہے. مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ خدا کی وحدانیت کو ماننے کا نام وحدانیت ہے. سبحان اللہ. مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, غلط مطلب مت نکالو. اللہ بازو والے بہت بھیانک مطلب نکالتے. دیکھو آپ بول رہے میرے کو ابا سے بہت محبت ہے, ابا سے محبت ہے, ابا سے محبت ہے, امی سے سوچ کے بولتا ہوں بول رہا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آ گئی. خالی ابا کی محبت دل میں رہنے سے محبت مکمل, ابا امی بھی ہونا, دونوں بھی ہونا, زور سے بولو, دونوں بھی ہونا. دونوں کی باہمی محبت کا نام والدین کی محبت ہے. دونوں کی باہمی محبت کا نام فرما بردار بیٹے ہونے کی علامت ہے. اسی طرح اللہ کو خدا مان, مگر صرف اللہ کی وحدانیت کو مانتا. نبی کی رسالت, نبی کی عظمت, نبی کے اختیار, نبی کے درجات, نبی کی بلندی, نبی کی شان, نبی کا مقام, اہل بیت کی عظمت, اہل بیت کی رفعت, اہل بیت کی محبت کو نہیں مانتا تو یاد رکھ لے یہ وحدانیت مکمل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی یہ بھی سن لو. کہیں کو نہیں ہوتی مول صاحب؟ سنو, اللہ کو کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ؟ ابا سب سے پہلے انہوں نابینا حافظ صاحب بولے, کوئی بھی نہیں دیکھے بول کے. سبحان اللہ. تم لوگ بھی نہیں دیکھے, انہوں تو خیر نابینا نہیں دیکھے چلاؤں گا, تم لوگ بھی نہیں دیکھے. ارے باپ رے باپ, اللہ کو دیکھے ہی نہیں. پھر اللہ ایک ہے بولے کیسا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ کو دیکھے ہی نا بھائی. پھر اللہ ایک ہے بولے کیسا؟ خدا کی قسم ہماری مسجد میں کھڑے ہو کر, سرکار چندہ حسینی کی بارگاہ کی مسجد سیاہ میں کھڑے ہو کر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ایک یہودی گزر رہا تھا, عربی دان تھا, مسجد میں گھس گیا, مؤذن صاحب کو پکڑ لیا, خبردار مائک بند کر. مؤذن صاحب بھی ڈر کے مائک بند کر دیے. پہلا نیا اینٹک آئٹم دکھ رہا. مؤذن صاحب پوچھے کیا بھائی, واٹس دا پرابلم؟ بولے کہ بردر تو ابھی بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. کیا بولا؟ زور سے بولو. میں گواہی دیتا ہوں اللہ اس کے سوا کوئی معبود. انہیں پوچھا تو گواہی دیتا ہوں بول رہا, تو گواہی دیکھے بغیر ہوتی نہیں. تو اللہ کو دیکھا؟ مؤذن صاحب بولے نہیں دیکھا. پھر کیسا دیا اذان غلط, کیسا یہ جھوٹے باتاں کیسا مائک کھول کے؟ کیونکہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. وحدانیت کیا ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو. وحدانیت کب مکمل ہوتی؟ بڑا بھامٹے باتاں کر رہا ہوں, آئی ایم پروفیسر, گاڈ از ون, شان نو. آپ دیکھ کیا ہے, نبی کو مانتا نہیں کہتے, نبی کی عظمت قبول نہیں کرتا, نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتا, اللہ ایک ہے بولتا. میرے پیارے تجھے بتایا کون اللہ ایک ہے؟ مؤذن صاحب بولے پہلے کپڑے چھوڑ, بولے ہٹ. سن آپ بولے دیکھ میں اللہ کو نہیں دیکھا, مگر پھر بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہوں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ سن, میں نے نہیں دیکھا مگر پھر بھی گواہی دے رہا ہوں, کیونکہ میں میرے دیکھنے کی وجہ سے خدا کے ایک ہونے کی گواہی نہ
کی وجہ سے یہ گواہی دی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا مگر میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں معراج کی رات اس مصطفیٰ نے دیکھا کہ اللہ ایک ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، وحدہ لا شریک، وحدہ المسجد توحید۔ اوفو گمت کے باتاں دیکھو، ہم کو انکار نہیں ہے، بہت اچھا نام ہے، ویری گڈ، رکھو پٹھے سونے سے لکھاؤ، مگر توحید کے ساتھ رسالت کو بھی قبول کرو، کیونکہ رسالت کے بغیر توحید مکمل، کیونکہ توحید ٹکی ہوئی ہے رسالت کے پلر پر۔ یہ رسالت کا پلر اگر بیچ میں سے ہٹا دو گے، اور یہ پلر کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے، نہیں سنو ایسا نہیں، بولنا پڑے گا یہ لا مکاں کا مکی ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا شافع محشر ہے، یہ مالک جنت ہے، یہ عالم غیب ہے، یہ لامکاں کا مکی ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ رسولوں کا امام ہے، یہ رسولوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ کہنا پڑے گا، تب جا کے نبی کی عظمت جب دل میں آئے گی، اب وحدانیت کی بات کرے گا تو رسالت بھی قبول ہوگی، وحدانیت بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مولانا احمد نقشبندی، زندہ باد، مولانا احمد نقشبندی، زندہ باد، فتح یاد حسین، نعرہ حیدریہ، زندہ باد۔ اللہ کا شکر ہے پوری مجلس میں ایک تو عاشق نکلا۔ ہاں میں بھی شروع کر رہا ہوں اپنے نام کے نعرے، سب لگا رہے بھائی، ارے ہر جنا اپنے نام کے نعرے لگا لے رہا ہو، وہ پہلے خالی آقاؤں کے نام کے نعرے لگتے تھے، اب آقاؤں کے نام کے نعرے 3 لگ رہے ہیں، غلاموں کے نام کے نعرے 30 لگ رہے ہیں۔ کیا گمت کا دور آگا، سبحان اللہ، چینج ہو رہا ہے، چینج چلنے دو، نو پرابلم، پوری بیٹنگ کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہمارے دادا پیر سرکار ارشاد فرماتے تھے، سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، اہل بیت کے جلسے میں غلاموں کے نام کا نعرہ لگنا ہی نہیں۔ آقاؤں کی بات ہے بھئی، یہ اپنی کیا اوقات ہے جی ان کا ذکر کر لے رہے، یہی اپنے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ سبحان اللہ، اپنی اوقات نہیں ہے جی، ارے او ہو کون ہے بھائی، امام حسین، او ہو اللہ اکبر، خدا کی قسم امام حسین اگر اجازت نہیں دیے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ساری کی ساری کائنات ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ خطب الارشاد امام حسین، خطب الارشاد امام حسن، خطب الارشاد مولا علی، معمولی لوگ نہیں ہے میرے بھائی۔ اب آؤ تو آپ بولیں گے مولانا اللہ کا تعارف حضور نے کروایا، لہذا حضور کے بغیر وحدانیت کی بات مکمل نہیں ہو سکتی، یہ بات ہم قبول کر لیے، لیکن اب اہل بیت کہے کو ان کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ تو آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، جب تک جو اہل بیت کو نہیں مانتا، جب تک جو علی و فاطمہ حسن حسین کو نہیں مانتا، خدا کی قسم نہ اس کی وحدانیت مکمل ہو سکتی ہے، نہ اس کا اقرار رسالت مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ سنو، یہ جو یزید ملعون ہے، یہ جو لعنتی بدبخت ہے جس سے حضرت امام حسین نے مقابلہ کیا تھا کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی، خدا کی قسم میں آپ کو ایک فلسفہ سناتا ہوں بزرگوں، آپ اگر آج گوگی سے نکلے، کل کسی جو ہے غیروں کے علاقے میں پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ کو موب لنچنگ کے لیے 20-25 نے گھیر لیا اور آپ کو بول رہا بول ڈیش پہ ڈیش، آپ ایک وقت نہیں بولنا، 16 وقت بولنا۔ آپ کتنے وقت بولنا؟ زور سے بولو، انہاں حولا ہے رے، اتنا ہی بولو، بول رہا خالی جے جے بولنے میں اللہ بول کے لے کے بٹو بھی لگا لینا، ایسا ٹینشن کی بات نہیں ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ سبحان اللہ، ارے گھور کے نکو دیکھو جی، شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، شریعت میں اجازت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پوچھے کیا نام ہے آپ کا، آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ بولنا رمیش بابو، جان بچانے کے لیے یہ فارمولا یوز کر سکتے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات، زور سے بولو۔ اپنے میاں بھائیوں کو معلوم نہیں، چپکے تو بھی خالی پیلی کے پھگٹ میں بلی کا بکرا بن جا رہے ہیں۔ حوالہ ہے کیا رے، تو کیا مانتا، تیرے سے زیادہ میں مانتا ہوں بولنا۔ باہر نکلے بات لائٹ لے چل بول کے نکل جانا۔
شریعت ہے, سبحان اللہ. شریعت ہے بھائی. مجبوری کے عالم میں بول سکتے ہیں, ٹینشن کی کوئی بات, زور سے بولو, نہیں ہے. یہ فارمولا ہم کو کون دیے؟ شریعت نے دیا ہے. شریعت کا بانی کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب 1400 سال بعد پیدا ہوئے سو لوگوں کو جان بچانے کے لیے فارمولا معلوم ہے, تو کربلا کے میدان میں امام حسین کو نہیں معلوم تھا ہوگا؟ زور سے بولو جی. معلوم تھا, مگر امام حسین نے دنیا والوں کو بتایا, لوگوں وہ تمہاری تنہائی کی جنگ ہے, تم اپنی جان بچانے کے لیے کسی کافر کی بولی ہوئی بات کو قبول کر سکتے ہو, بٹو لگا کے نکل سکتے ہو. میں اگر یہاں بچ بچا کے نکل جاؤں گا تو تنہا میں نہیں نکلوں گا, میرے نانا کا دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو یزید منحوس ہے, یہ بدبخت میرے نانا کی ہر حلال کردہ چیز کو حرام کہہ رہا ہے. یہ جو یزید ہے میرے نانا کی حرام کردہ ہر چیز کو حلال, حلال کردہ ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے. اگر آج میں بچ کر نکل جاؤں گا تو قیامت تک اسلام ختم ہو جائے گا, نانا کا دین رسوا ہو جائے گا, اللہ کے گھر سے اذانیں بند ہو جائے گی, سجدہ کرنے والا نظر نہیں آئے گا. آج جو دن میں 5 مرتبہ نماز ہو رہی ہے, یہ نماز کی جگہ اگر امام حسین یزید سے ہاتھ ملاتے تو خدا کی قسم یہ عبادت خانے مجرے خانے نظر آتے تھے. امام حسین نے سارا علم مصلحت جاننے کے باوجود بھی نانا کی شریعت کو, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کر کے کہا, اے اللہ تیرا دین اتنا معظم ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایک علی اصغر کیا, اگر 1000 علی اصغر بھی دیتا تو تیری راہ میں قربان کر دیتا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ حسین, نعرہ حسین, حسین کا دامن, حسین کا دامن. پیارے بزرگوں اور دوستو, امام حسین نے کربلا میں اپنے آپ کو قربان کروا کر کیا بچایا؟ خدا کا دین بچایا. کیا بچایا؟ نانا کی شریعت کو بچایا. کیا بچایا؟ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو اور نفس کی ان کی خواہشات کو بچایا. کیا بچایا؟ اسلام کو بچایا, قرآن کو بچایا, نماز کو بچایا, اذان کو بچایا. آج جو آپ یہ جو توحید کی بات نہ کر رہے ہو, اللہ اللہ جو آپ بول رہے نا, اگر امام حسین کربلا میں نہیں جاتے تو یہ اللہ اللہ نہیں بولتے تھے آپ. یہ جو بول رہے ہیں آپ اللہ کے دین کی فکر, اللہ کے دین کی فکر, یہ جو فکر کر رہے نا آپ, کربلا میں امام حسین اگر فکر نہیں کرتے تو آج آپ کو فکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. یہ جو آج دین کی فکر کی بات کر رہے ہو, یہ جو آج دین کی تبلیغ کی بات کر رہے ہو, یہ مولا امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, آپ بتاؤ وحدانیت و رسالت مانتے تو ہو, اگر حسین کو نہیں مانتے, اگر اہل بیت کو نہیں مانتے, اگر کربلا کی اس عظیم قربانیوں کو نہیں مانتے, تو ایسے ماننے کو اللہ مردودیت کی طرف پھینک دے گا, لعنت کے گڑھوں میں ڈال دے گا. کہے گا نادانو, تمہیں تو میرے حسین نے دین بچا کے دیا ہے, اگر مجھ تک آنا تھا تو میرے حسین کو لے کر آنا تھا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا, کہیں یہ دنیا والے, کہیں یہ میری امت میرے نواسوں کو چھوڑ کر, میری اہل بیت کو چھوڑ کر, میری نسل کے ساتھ غداری کر کے خدا تک جانے کی کوشش نہ کرے, نبی تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے میرے بھائی. انہوں سو بنا بنا کے ساری چیزیں لا کے دیے تو ہم لوگ ایسا قبول کرے سو ہے نہیں. ہے بات سمجھ میں آئی؟ سب اب آقاؤں کا صدقہ ہے. اگر ان لوگ یہ قربانیاں نہیں دیتے تو اپن آج, ہاں
جلدی سمجھے نا. اب دیکھیں گے ایک نئی مثال, نیا چل رہا آج کل مارکیٹ میں, پتنجلی. کیا نہیں, اگر اپن امام حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو اپن بھی میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, امام حسین کا صدقہ ہے. ہم متر پینے والے نہیں بنے, ہم آب زمزم پینے والے بن گئے. سبحان اللہ. امام حسین کا صدقہ ہے, ہم کہیں جے جے بولنے والے نہیں, ہم اللہ اکبر کہنے والے بن گئے ہیں. امام حسین کا صدقہ ہے, ہمیں خدا کا تعارف بھی نصیب ہوا, مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا صدقہ بھی نصیب ہوا ہے. اہل بیت سے پکڑ کے, دامن پکڑ کے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا کہا, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں بیٹھے گا وہ سرفراز ہو جائے گا, نجات پا جائے گا, جو اس کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ایک اور بات سن لو. حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے, اور آ گیا یہ زمانہ. ارے کیا ڈینجر فتنے چل رہے بھائی, بابا مارکیٹ میں نکلے تو ہیبت ہو رہی. حضور ارشاد فرمائے تھے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا, ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کے ڈلے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہی بدترین وقت آج آ گیا ہے, ایمان سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا, رات میں آدمی سوئے گا تو مومن ہو کر, صبح اٹھے گا تو کافر ہو کر, دن میں نہیں اٹھے گا تو ایمان کے ساتھ, رات میں گھر لوٹے گا تو کفر کے ساتھ. ایمان اتنا جلدی ختم ہو جائے گا لوگ. اور یہی وہی زمانہ ہے, بیٹھے بیٹھے نہیں اس کی گستاخی کر رہا, انہیں ان کی گستاخی کر رہا, انہیں ان کی گستاخی کر رہا, انہیں ان کی گستاخی. یہ گستاخی کفر ہے. کفر بولے تو کیا بٹو لگانے کا نام کفر نہیں ہے, جا کے یوں گھنٹیاں بجانے کا نام کفر نہیں ہے, گستاخی کا نام کفر ہے. زور سے بولو, گستاخی کا نام کفر ہے. گستاخی کفر ہے, بے ادبی کفر ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آج آ گیا وہ دور کہ یہاں پر آج سارا بدترین ماحول چل رہا ہے, بے ادبیاں, گستاخی عام ہو گئی ہے. آج یہی وہ دور ہے پیارے بزرگ اور دوستو. ایسے دور کے تعلق سے رسول اللہ ارشاد فرماتے قیامت کے قریب جب تم فتنوں کا دور پالو, انتشار اختلاف عام ہو جائے, فتنے سر چڑھ کے بولنے لگے, ہم جس پہ بھروسہ کرے وہی جو ہے فتنوں کا باپ بن جائے, جب ایسا بدترین دور آ جائے تو ایسے دور میں میرے امتیوں تم ان کی طرف چلے جانا جدھر علی نظر آئیں گے. سبحان اللہ. کدھر چلے جانا؟ جہاں علی نظر آئیں گے, کیونکہ میرا علی جدھر ہوگا حق ادھر ہوگا. حق اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے. قیامت کے قریب اگر نجات پانا ہے تو کسی کے ساتھ جاؤ, کیا کرتے کرو, آپ کی مرضی. امریکہ کو جاؤ, چاند پہ جا کے بیٹھو, مگر نجات پانا ہے تو اہل بیت کا دامن تھامے رہنا ہے. جس نے اہل بیت